اچھا، ڈومین نمبر 4 سیکیورٹی آپریشنز کا یہ آخری ماڈیول ہے 4.9 انویسٹیگیشنز، اور یہ اس کا آخری لیکچر ہے، تو اس کے ساتھ ہم اپنا کنکلوڈ کر لیں گے ڈومین نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سورسز ہیں کیا۔ جب بھی آپ کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کون کون سے سورسز ہیں ڈیٹا کے، وہ میں نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں اس کی ڈسکرپشن کے اور ایگزامپل کے۔ اب ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں جو کہ پرائمری سٹوریج ہے، آپ ڈاکیومنٹس وغیرہ انسٹالڈ پروگرامز اس کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ سورس ہو گئی۔ سالڈ اسٹیٹ ڈسک ہو گئی جو کہ اگین ہارڈ ڈرائیو ہے، یوزر ڈیٹا فائلز ہو سکتی ہیں اس کے اوپر، ریموویبل آپ کی USB ڈرائیوز ہو گئیں۔ موبائل ڈیوائسز ہیں جو بھی آپ کے اسمارٹ فون ہیں، نیٹورک لاگز وغیرہ، نیٹورک کی ایکٹیویٹیز وہ ہم راؤٹرز فائر وال لاگ سے لیتے ہیں۔ کلاؤڈ سٹوریج اگر ہم لے رہے ہیں تو آن لائن سٹوریج ہے جیسے گوگل ڈرائیو اور ڈراپ باکس وغیرہ، وہاں کے ہم نے اس کا ڈیٹا لینا ہوتا ہے۔ ای میل سرورز ہیں تو آپ کے سرور کے اوپر یا ایکسچینج سرور کے اوپر جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ وہاں سے آئے گی۔ ڈیٹا بیسز کے اندر سے اسٹرکچر ڈیٹا ملے گا SQL ڈیٹا بیسز کے معاملے میں۔ اگر میموری میں آپ نے دیکھنا ہے تو والیٹائل میموری جو ریم وغیرہ ہے اس کے اندر سے کیا ڈیٹا ہے۔ IoT ڈیوائسز جو ہیں کنیکٹڈ ہیں کیونکہ انٹرنیٹ سے، اس کے اسمارٹ ہوم سے ویئریبل ڈیوائسز اور یہ ساری چیزیں، تو اس سے ریلیٹڈ بھی ڈیٹا ہمیں اس سے مل جاتا ہے۔ پھر ہمیں آپریٹنگ سسٹم لاگز جو ہیں لاگ فائلز کے اندر سے، جیسے کہ ہم ونڈوز کے یا میک OS یا لینکس سسٹمز کے لاگ میں سے نکالتے ہیں۔ اپلیکیشن لاگز کی، اس کی یوزیج کی پالیسی، اس کے سرور لاگز اور اس کے ایرر لاگز وغیرہ وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ سیکیورٹی ڈیوائسز کے بھی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں جیسے کہ انٹروژن ڈیٹیکشن یا پروینشن سسٹمز ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی کیمراز ہیں، اس کی انفارمیشن ہم ہوتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے لاگز جو بھی اس کا کانٹینٹ وہاں سے، جیسے کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یہ سارے سورسز ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے۔ اب ونربلٹی اسکین سورسز کے اندر اگر ہم نیٹ ورک ڈیوائسز کے اوپر جائیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز آتے ہیں، جیسے کہ نیٹ ورک ڈیوائسز آ گئیں، راؤٹرز ہو گئے، سوئچز ہو گئے، سرورز ہیں، اپاچی سرورز ہیں، ویب سرورز ہیں یا ڈیٹا بیس سرورز ہیں، ان کی آگے انویسٹیگیشن۔ اینڈ پوائنٹس ہیں ہمارے ورک اسٹیشن، لیپ ٹاپس وغیرہ، ونڈوز PCs ہیں، اپلیکیشنز ہیں کوئی بھی ڈیسک ٹاپس یا ڈیٹا بیسز جو ہم اپنے آرگنائزیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ اوریکل ڈیٹا بیسز اور SQL سرور وغیرہ۔ ورچوئل انوائرمنٹ میں اگر آپ کی کوئی ورچوئل مشینز یا ہائپروائزرز وغیرہ کمپرومائز ہوئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز۔ کلاؤڈ سروسز کے اندر اگر ہم انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے کون سی سروسز امیزون ویب سروسز پہ، ایجور پہ، گوگل پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ، اس کے کمپرومائز ڈیٹا کو کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے۔ آپریٹنگ سسٹم کی فائلز ہم لیں گے کرنل لیول کی، فار ایگزامپل ونربلٹیز جو بھی آپریٹنگ سسٹم کی ہیں، IoT ڈیوائسز آ گئیں، اسمارٹ فونس، اسمارٹ ہومز وغیرہ، نیٹورک ڈیوائسز آ گئیں جیسے کہ DNS سرورز ہیں، ایکسچینج سرورز ہیں، فرم ویئر ہے، اگر کمپنی کسی بھی ڈیوائس کا اس کے بایوس کے، اس کے راؤٹر یا فرم ویئر کی ڈیٹیلز آ گئیں۔ وائرلیس نیٹورکس ہیں تو ہم ایکسیس پوائنٹس یا راؤٹرز اس کے وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ کنفیگریشن فائلز ہیں کسی بھی سسٹم کی تو اس کی کنفگ فائلز کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ویکنسز تھیں۔ پھر ہم کنٹینرز کو دیکھیں گے جو کہ ہم ڈاکرز وغیرہ کے اوپر یوز کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا ڈیٹا مل سکتا ہے۔ اب لاگز کیا ہوتے ہیں انویسٹیگیشنز میں؟ اس میں سسٹم لاگز ہیں، ونڈوز کے اندر بھی ہوتے ہیں، لینکس کے اندر بھی ہیں، اپلیکیشن لاگز ہیں، کسی بھی اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی لاگز ہوتے ہیں جو کہ ٹریک کرتے ہیں کوئی بھی سیکیورٹی آپ کی جو ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز نیٹ ورک پہ ہو رہی ہیں، جو ہم فائر وال سے لیں گے، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم، پریونشن سسٹم سے لیں گے۔ ایکسیس لاگز ہیں کسی بھی چیز کو ایکسیس کرنے کے، نیٹ ورک کی ایکٹیویٹی کے ہیں، سوئچز راؤٹر سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ آڈٹ لاگز جو ہیں ڈیٹا بیس آڈٹ سے ملیں گے۔ ٹرانزیکشن لاگز ہیں کسی بھی ٹرانزیکشنز کی، ای کامرس ویب سائٹ وغیرہ پہ وہاں سے آپ کو ملے گا۔ ڈیٹا بیس لاگز ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا بیس کی انفارمیشن ملے گی، کیوریز اس کی جو ایررز آئی ہیں وہ ساری چیزیں۔ ایونٹ لاگز اگر آپ کے ونڈوز کے اندر کسی قسم کے کوئی پرابلمز یا چیزیں آئی ہوں گی۔ ایرر لاگز آئیں گے جو اپلیکیشن کریش ہوئی ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے، اسے آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ڈی بگ لاگز ہیں کہ آؤٹ پٹ کسی بھی انفارمیشن اس کی کیسے مینٹین کریں گے۔ پرفارمنس لاگ ہیں جو کہ مانیٹر کریں گے اپلیکیشن کی پرفارمنس ایٹسیٹرا۔ CPU یوزیج، اس کا لاگز نیٹ ورک کے۔ آپریشنل لاگز ہیں جو کہ ڈاکیومنٹ روٹین آپریشنز ہیں، مینٹیننس لاگز ہیں، بیک اپس وغیرہ ہیں۔ پھر کمپلائنس لاگز ہم دیکھیں گے کہ GDPR ہم کیا اس کے کمپلائنس اس کے ساتھ ہے، ہم PCI اور DSS کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ای میل لاگز آ گئے ہمارے پاس جو کہ ہم ای میل کمیونیکیشن اپنے SMTP سرورز کی دیکھتے ہیں، اور IoT ڈیوائسز کے لاگز وغیرہ اسمارٹ ہومز کے دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے پاس ایک میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ انفارمیشن اب ہوتی ہے اباؤٹ ڈیٹا، جو کہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے آرگنائز اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کانٹیکسٹ آف اے ڈیٹا۔
اب اگر آپ کوئی بھی پکچر، امیج، ویڈیو یا آڈیو فائل لیں گے تو آپ کو اس کے اوپر اس کا ایک میٹا ڈیٹا ملے گا. ایک فوٹوگرافی فائل ہے، اس کا میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اندر اس کی بہت ساری ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، جس کے اندر ڈیٹ، ٹائم، کب لی گئی، اس کی پکچر کی ڈیٹیلز، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر ملتی ہیں. اب اگر میں آپ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر دکھاؤں کہ اگر میں نے ACDC کھولا ہے، یہاں پہ میرے پاس اگر کوئی ایک فائل ہے تو اس کی یہ ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کو یہاں پہ ساری نظر آئے گی کہ اب یہ پکچر لی گئی، کس ڈیٹ پہ لی گئی، اس کی ڈیٹیلز کیا تھیں. یہ ایک نارمل پکچر کی میٹا ڈیٹا میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک جنریٹڈ تصویر ہے، AI جنریٹڈ تصویر ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ کو انفارمیشن نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اپنے کسی کیمرے سے تصویر لیتے ہیں یا کوئی تصویر آپ کو انٹرنیٹ سے ملتی ہے جس کی آپ ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ اس کے ISO سے لے کے کیمرہ، ماڈل نمبر اور یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ نظر آئیں گی جو کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آرگنائزڈ ہے اور فائل ہے، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو تو ایک پکچر یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہ اس میٹا ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، کی ورڈز وغیرہ. اسٹرکچرل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ پیج نمبر یا کوئی بھی اس کے ڈاکیومنٹس ہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کریشن ڈیٹ وغیرہ ہے. ٹیکنیکل ڈیٹا آ گیا، فارمیٹ کمپریشن، ریفرنس ڈیٹا آ گیا، ڈیٹا سورس اس کی کیا تھی. اسٹیٹسٹیکل میٹا ڈیٹا آ گیا جو کہ میتھڈالوجی یا ماڈلز اس کے ڈیفائن کرے گی. لیگل ڈیٹا ہے، کسی بھی لیگل رائٹس کی یا اوبلیگیشن، کاپی رائٹس وغیرہ. پھر اس کے بعد اس کے آ گیا پروورنس ڈیٹا آ گیا جو کہ ریکارڈ کرتا ہے ہسٹری آف دی ڈیٹا اوریجن، اور یوزر ڈیٹا جو کہ ایکسیس لاگز وغیرہ کو بتاتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے پیکٹ کیپچر. اگر ہم نیٹ ورک پہ کوئی پیکٹ کیپچر کر رہے ہیں ٹو اینٹیسپیٹ یا انٹرسیپٹ دی لاگنگ آف دا پیکٹس، اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نیٹ ورک کے اوپر کوئی ایک سسپیشس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آپ اسے انالائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیکٹ کیپچر انالیسس کرتے ہیں. اب اس کے لیے آپ اپنے کمپنی کے نیٹ ورک کو فار ایگزامپل یا کسی اور نیٹ ورک کو اگر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں جیسے وائر شارک وغیرہ، وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان نیٹ ورک انویسٹیگیشنز. اب پیکٹ کیپچر کا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ وائر شارک اوپن کیا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ سے فری میں جا کے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف میرا براؤزر ہے، میرا یہ جو انٹرفیس ایکٹیو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. اگر میں اپنے نیٹ ورک کے اوپر پیکٹ کیپچر کرنا چاہوں تو میں یہ کلک کروں گا اور یہ اب میرے نیٹ ورک کے اوپر انٹرنیٹ پہ جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ اس نے یہاں کیپچر کرنا شروع کر دی ہے. اب اگر میں یہاں پہ گوگل پہ جاؤں گا تو یہ دیکھیں اور تیزی سے یہ کیپچر کر رہا ہے کیونکہ اسے ملا کہ میں نے کسی کو ویب سائٹ کو ایکسیس کیا ہے. MSN کو لکھا ہے تو یہ دیکھیں جتنے بھی اسے بیک گراؤنڈ لنکس ہیں اس کی ساری انفارمیشن یہ یہاں پہ کیپچر کر رہا ہے. تو اس طرح آپ نیٹ ورک کے اوپر اسے کسی بھی کمیونیکیشن کو اسے کیپچر کرتے ہیں. دیکھیں میں نے سیشن کلوز کیا ہے تو اب وہ سلو ہو گیا ہے. اب اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ ساری پروٹوکولز بھی آ گئیں اور یہ ڈفرینٹ چیزیں. اس کے بھی ٹیوٹوریل میرے چینل کے اوپر فری ڈیو ہب کے اوپر دوسرے پہ موجود ہیں. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل میں ہم پیکٹ کیپچر یہ وائر شارک کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انویسٹیگیٹ کہ آپ کے نیٹ ورک پہ کیا ہو رہا ہے. فردر اگر آپ نے کسی پیکٹ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں اسے، یہاں پہ اس کی لینتھ بتا رہا ہے کہ کہاں سے پیکٹ آیا، کب آیا، کس ویب سائٹ سے ایکسیس کیا، سورس کیا تھا، ڈیسٹینیشن کیا تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ پیکٹ کیپچر کے اوپر کیپچر کر کے اپنے نیٹ ورک کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس آیا کہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر اس چیز کو یوز کرتے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ دا تھنگس، ڈائگنوز کرنے کے لیے پرابلم کو. اب پیکٹ کیپچر کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں. پرومیسکیوس موڈ ہے، نان پرومیسکیوس موڈ ہے، مانیٹر موڈ ہے یا ان لائن موڈ ہے. پرومیسکیوس موڈ ہوتا ہے یوز فار نیٹ ورک ڈائگنوسٹکس کہ آپ سیکیورٹی مانیٹر کریں اس کی، کیپچر کرتا ہے پیکٹس. اور نان پرومیسکیوس موڈ ہے کہ کیپچر اونلی پیکٹس دیٹ آر ایڈریس ٹو سینڈ ٹو اے اسپیسیفک ڈیوائس یوز ٹو مانیٹر دا لوکل ٹریفک آن اسپیسیفک ڈیوائس. تو وہ ایک اسپیسیفک ڈیوائس کے کرے گا. پرومیسکیوس موڈ جتنا بھی کمیونیکیشن ہے ویدر اٹس ریلیٹڈ ٹو یو اور ناٹ وہ سب کیپچر کرے گا. مانیٹر موڈ ہوتا ہے جو کہ اینالائز کرتا ہے وائرلیس نیٹ ورکس کو اور ڈیٹیکٹ کرتا ہے کوئی بھی ان آتھورائزڈ ڈیوائسز کو. ان لائن موڈ ہوتا ہے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے، تھریٹ ڈیٹیکشن کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہمارے نیٹ ورک کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن ایکسیس کنٹرول اور انویسٹیگیشنز جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ٹولز دیکھے. اس کے ساتھ ہم اپنی ڈومین نمبر 4 کمپلیٹ کرتے ہیں. اب میں ہمیشہ کی طرح
ساری ویڈیوز کمبائن کر کے اس کی بھی ایک ویڈیو ڈال دوں گا تاکہ آپ ایک جگہ پہ پورا ایک ڈومین نمبر 4 کو سن سکیں. یہ سب سے بڑی ڈومین تھی ہماری. اس کے بعد ڈومین نمبر 5 ہم شروع کریں گے اور ہوپ فلی اسے ہم ود ان ٹائم اپنی کمپلیٹ کر لیں گے. اگین اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو دا چینل کائنڈلی کنسیڈر سبسکرائبنگ ٹو دا چینل. تھینک یو ویری مچ.